آج کا پاک کلام یسوع کی عظیم ہستی اور حیثیت کو دل و جان سے جاننا اور سب کچھ پا لینا۔ میں نے کہا خداوند یسوع مسیح کی حیثیت اور اس کی ہستی کو جاننا، پہچاننا اور سب کچھ پا لینا۔ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ کتنی بڑی وہ ہستی ہے، کتنا بڑا وہ مہان خدا ہے، وہ قدرت والا خدا ہے، وہ ناممکن کا ممکن کرنے والا خدا ہے۔ آسمان و زمین کا کل اختیار اس کے پاس ہے، راہ کی کنجیاں اس کے پاس ہے، سب دنیا کا سب کچھ اختیار اس کے پاس ہے۔ جس نے بنی نوع انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا، اپنے جلال کے لیے بنایا، اس کی ہستی کو جب آپ جان جائیں گے، جب آپ پہچان جائیں گے، جب آپ اس کو دل میں اتار لیں گے، جب آپ پکار اٹھیں گے کہ یسوع ہی زندہ خدا ہے، تو پھر آپ کے نزدیک کوئی نہ موت، نہ کوئی وبا، نہ کوئی تپالی، نہ کوئی چیز، نہ کوئی دنیاوی چیز آپ کے اوپر غالب آئے گی، کیونکہ وہ اپنا دانا ہاتھ دے کے آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ہاللیلویا۔ کس طرح ہم اس ہستی کو جانتے ہیں؟ کیونکہ خدا یسوع نے کہا میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ خدا یسوع مسیح ناصری کل کائنات کا خالق اور مالک، سب کا خداوند، تمام بنی نوع انسان پر ترس کھانے والا، تمام بنی نوع انسان پر کرم اور رحم کرنے کا منبع ہے، انسانوں کے تمام گناہ معاف کرنے کا منبع ہے۔ آج تک کوئی نبی، کوئی دوسرا پیغمبر، کوئی ایسا نہیں جو کسی کے بھی گناہ معاف کرے۔ خدا آسمان سے سیدھی اس کے پر سزا دیتا تھا اور وہ چیز ادھر ہی بنی نوع انسان اور کچھ بھی بسم ہو جاتا تھا۔ مصر کی ساری لعنتوں کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، موسیٰ کے زمانے کی، لیکن اپنے بیٹے کو اس نے بھیجا تاکہ تمام پاپیوں کے گناہ ہمیشہ کے لیے معاف کرتے۔ جو کوئی بھی خدا باپ کا نام لے گا اس پر سزا کا حکم نہیں ہے، جو کوئی بھی یسوع کا نام لے گا اس پر سزا نہیں ٹھہرے گی۔ اور کہتے تیرے پاؤں میں دم سے نکالوں گا، تجھے گہرے پانی سے ڈوبتا ہوا بچا لوں گا۔ وہ ہمیں بچا لیتا ہے، وہ میرا خداوند آج بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس کی ہستی کو ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح وہ ترس کھانے کا منبع ہے، رحم کا منبع ہے، اور استاد اعظم ہے، مسیح میں تمام الوہیت کامل مجسم ہے، وہ علم کل ہے اور سب لا تبدیل خدا ہے، خدا کے جلال کا پر اور اس کی ذات کا نقش، قدرت والا، جلال کا منبع، خلق کرنے والا، نجات کسی نے آج تک نجات کا نہیں دیا، صرف ایک ہی خوشخبری تمام دنیا میں، مجھے اس نے بھیجا کہ میں غریبوں کو خوشخبری دوں۔ خوشخبری ہے کہ تمہاری تمام خطائیں معاف کر دوں گا، تمہاری تمام پچھلی باتیں بھول جاؤں گا، تمہاری ساری منکمی باتیں چھوڑ گے۔ جب تو آئے گا اپنے گھرانے کے ساتھ میرے ساتھ آ کے میری نجات پائے گا، میری واسطہ پائے گا، میرے پاس آئے گا، بپتسمہ لے گا، اس کے نام کو جلال دے گا، تو میرا ہو جائے گا، میں تیرا ہو جاؤں گا اور ہم سب ایک ہو جائیں گے۔ وہ خدا آپ کے نجات کا منبع، وہ آپ کے گناہ معاف کرنے والا، وہ آپ کی خطائیں معاف کرنے والا۔ کس طرح اور کن کن لوگوں نے پہچانا؟ وہ لکھا ہوا خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کا منبع ہے، وہ الہام کا منبع ہے، کثرت کی زندگی کا منبع ہے، دنیا کا نور کا منبع ہے۔ اگر زندگی کی روٹی میں ہوں، راہ کر زندگی میں ہوں، اطمینان، سکون، تسکین، تسلی، تجلی، سب کچھ دینے کا منبع وہی ہے۔ کامل شفا کا منبع ہے، شافی خداوند ہے، ڈاکٹر جیسس ہے۔ آج ہر کوئی اس کے گھر سے کثرت کی زندگی پا کے جائے گا، آج ہر کوئی اس کے گھر سے شادمان ہو کے جائے گا، آج ہر کوئی اس کے گھر سے دلی سکون پا کے جائے گا، آج ہر کوئی اس کے گھر سے جلال اور عزت اور ساری رحمت اس کے نام کو دے کے جائے گا۔ ہاللیلویا۔ یہ خدا کی ہستی ہے جس کے لیے وہ آپ کی دعاؤں کا سننے والا، وہ آپ ایک واحد وسیلہ ہے کہ وہ کہتا ہے کوئی انسان بغیر میرے وسیلے کے خدا کے پاس نہیں جاتا۔ ہم بولتے ہیں نا ہم نے یہ دعا مانگی خدا یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے، جو کچھ بھی میرے نام سے مانگو، جو بھی میرے نام سے چاہو وہ تمہارا ہی ہو جائے گا، کیونکہ باپ نے کہا جو کوئی بھی میرے بیٹے کے وسیلے سے آئے گا میں اس کے لیے سب کچھ کر دوں گا۔ اور وہ باپ نے اپنے بیٹے کو سارا اختیار دیا۔ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک روح سب آپ کے لیے ہے، دعاؤں کا جواب دینے والا ہے، قیامت اور زندگی کا کامل اختیار والا خدا ہے۔
اور ہر طرح کے کام میں فتح مندی بخشنے والا میرا خدا ہے۔ یہ اس کی ہستی ہے۔ اور بہت سارے لوگوں نے خدا یسوع مسیح پر تنقید بھی کی اور ان سے کہا بھائی تو یہ سارے کام کس اختیار سے کرتا ہے؟ یسوع ناسی تو آپ کو پتا ہے سر سے لے کے پاؤں تک ہر ایک سے کر دیتا ہے، وہ الہام کا منبع ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ وہ انہیں کہتے ہیں ہاں تم کو میں بتاتا ہوں کہ میں کس اختیار سے یہ سارے کام کرتا ہے۔ تو لنگڑوں کو چلاتا ہے، تو اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، تو مفلوجوں کو اٹھاتا ہے، تو گونگوں کو صحیح کرتا ہے، تو بزرگوں کو بگاتا ہے، تیرے پاس کیا اختیار ہے؟ لوگوں نے کہا، دنیاوی لوگوں نے، سردار کاہنوں نے، جو دنیاوی لوگ تھے، یسوع نے ان سے کہا میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، یوحنا بپتسمہ دینے والا کا بپتسمہ آسمان کی طرف سے تھا یا آپ کی دنیاوی کی طرف سے، دنیا کی طرف سے؟ وہ سارے آپ میں گسمس کرنے لگے کہ اگر ہم کہیں گے دنیا تو وہ بولے گا کہ تم نے کیوں نہیں یقین کیا، خدا کی طرف پھر بھی نہیں مانیں گے، اور نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، پر پھر تمہیں پتہ ہے میں تمہیں کچھ نہیں بتاتا۔ بپتسمہ خدا کی طرف سے، کیونکہ یوحنا کو خدا نے بھیجا کہ بیا باپ اس کے آنے سے پہلے سارے راستے صاف کر دو، اور یوحنا نے ایک ایک کو بلا کے یوحنا نے بھیجا اے ابلیس کے بچوں جلد آ جاؤ۔ یسوع نے کہا ایسا موج اٹھانے والے غریب غربا سب میرے پاس آؤ، میرا جوا ملائم ہے، میرے جوے کو لے لو، سب میرے پاس آؤ۔ خدا نے سب کو بڑے پیار سے محبت سے بتایا تاکہ جو کوئی بھی اس پر آئے ہلاک نہ ہو بلکہ ابدی زندگی پائے۔ ہلیلویا۔ میں نے کہا کہ کس کس نے کیسے قبول کیا، آج خاص مضمون ہے متی 8 باب اس کی پہلی اور 4 آیت، مرکز پہلا باب اس کی 40 اور 44 آیت۔ کلام میں لکھا ہوا ہے ایک کوڑی اس کے پاس آ کر اس کی منت کی اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس نے کہا اگر تو چاہے تو مجھے پاک اور صاف کر سکتا ہے۔ کوڑی، کوڑ، لعنتی بیماری کس طرح؟ بہت طرح کے کوڑ ہیں۔ ایک فزیکل بیماری کوڑ کی ہے، انگلیاں گل جاتی ہے، پاؤں گل جاتے ہیں، چہرہ خراب ہو جاتا ہے، پیپ پڑتی ہے، بڑی میوسی۔ اور اس وقت قانون تھا کہ کوڑی شہر سے باہر رہے اور ان کو کوئی نہیں ملے گا، اور جب تک ان کا علاج ملاج نہیں ہو جائے ان کو، کیونکہ یہ بھی جس طرح خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ لعنتی بیماری کسی گناہ کی وجہ سے۔ لیکن کوڑی نے سنا خدا یسوع ناسی کے نام کو کہ وہ ایک شخص آیا ہے، ایک بادشاہ کا بادشاہ جسے مجوسیوں نے سجدہ کیا تھا، ایک شخص آیا ہے جو کہ اندھوں کے جنم کے اندھے کو آنکھیں دی، ایک شخص آیا ہے جس نے لنگڑے کو چلایا، ایک شخص آیا جس نے دوسرے لوگوں کو بیماروں کو ٹھیک کر دیا، اس بیماری کو اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی، بزرگ اس کو دیکھ کے بھاگ جاتی ہیں، چلا اٹھتی ہیں، اے خدا کے بیٹے، اے یسوع مسیح کیا تمہیں وقت سے پہلے ہلاک کر دیا گیا؟ وہ سب کچھ جانتا تھا، اور وہ آیا، اس نے آ کے گھٹنے ٹیک کے اپنی اس بیماری سے، اپنی اس مشکل سے، اپنی وہ موت، زندگی اور موت پہ جکڑا ہوا تھا، وہ اندھیرے میں بیٹھا رہتا تھا، کسی کو منہ نہیں دکھاتا تھا، کیونکہ لوگ کہتے تھے اس وقت کا قانون تھا کہ جن سے کوڑی گزرا وہ کہتا کوڑی تاکہ اس کے نزدیک کوئی نہ آئے۔ کتنی ہیبت ناک اس کی زندگی ہوگی۔ اس کوڑی نے آ کے اس کے آگے سجدہ کیا، گھٹنے ٹیکے، اس نے کہا اگر تو چاہے تو مجھے پاک اور صاف کر سکتا ہے۔ یسوع نے کیا کیا؟ یسوع کا دل ترس سے بھر گیا، یسوع کا دل پیار سے بھر گیا، رحم سے بھر گیا۔ یسوع نے اپنے دونوں ہاتھ اس پر بڑھائے، وہ چاہتا وہ منہ سے بھی بول سکتا تھا۔ اس نے 10 کوڑی جو جا رہے تھے انہوں نے بولا اے ابن یسوع ناسی ہم پر رحم کر، ہمیں ٹھیک ہونا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا جاؤ اپنے آپ کو کائنات کو دکھاؤ، جاؤ تم پاک و صاف ہو، زبان سے کہہ دیا وہ پاک و صاف ہو گیا۔ یہ کوڑی پر خاص رحم ہوا کہ اس نے قریب آ کے اس کے آ کے سجدہ کیا۔ لکھا ہوا کلام میں
کہ اس سے جب یسوع نے چھوا سر سے لے کے پاؤں تک وہ پاک اور صاف ہو گیا. اس کی ساری لعنتیں ختم ہو گئی, اس کی ساری ڈسٹربنس ختم ہو گئی, اس کی ساری روز مرمر کے جینا وہ ختم ہو گیا. اب وہ نئی زندگی پا گیا, اب اسے نئی قوت پا گئی, اب اسے نئی جلالی قوت پا, سر سے لے کے پاؤں تک خدا کے نور سے مملوء ہو گیا. مبارک ہے وہ جو پاک ہے, کیونکہ وہ خداوند کو دیکھیں گے. وہ پاک اور صاف ہو گیا اور اسے کہا جا جا کے کائنات کو اپنے آپ کو دکھا, تاکہ گواہی کے طور پر یہ کہو کہ میرے خدا نے میرے لیے کتنے بڑے بڑے عظیم کام کیے. اور اس نے یقیناً کائنوں کو دکھایا جا کے, اور اس نے بتایا کہ میرے خدا نے میرے لیے کیا کیا کام کیے. دوسرے حصے میں جاتے ہیں, گنتی کی کتاب, اس میں لکھا کوڑ کس طرح آیا. گنتی کتاب اس کا 12 باب اسی پہلی اور دوسری آیت میں لکھا ہوا ہے. تھوڑا سا میں بتاؤں کہ کیونکہ ہمیں ہر وقت کس کس چیز سے پرہیز کرنا ہے, کیسے کیسے کرنا ہے. لکھا ہوا ہے موسیٰ نے خوشی عورت سے شادی کر لی. جب شادی کر لی تو ہارون اور مریم اپنے ساتھ کٹھے بیٹھ کے موسیٰ کے خلاف بدگوئی کرنے لگے. کیا خدا اس سے زیادہ بات کرتا ہے؟ کیا ہمارے ساتھ نہیں بات کرتا؟ کیا ہم لوگ خدا کے بیٹے نہیں ہیں؟ کیا خدا نے جب ان کی بات سنی, دیکھیں ہمارے منہ سے ایک چھوٹی سی بھی لفظ نکلے گا کسی خادم, کسی ایونجلسٹ, کسی بھی بیٹے بیٹی کے خلاف, آپ سب, میں نے کہا سام 105 میں لکھا ہے یہ میرے ممسوح ہے, یہ میرے برگزیدہ ہیں, یہ میرے شاہی کان ہیں, ان کے ساتھ ہو, ان کے راستے ہموار کرو, کوئی انہیں نقصان نہ پہنچائے. خدا نے آپ کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے کہ یہ میرے ممسوح ہے. آپ سب خدا کے ممسوح ہو, آپ خدا کے خون خریدے ہو, آپ سب کو خدا بڑا پرسنل طور پر جانتا ہے, آپ کو خدا یقیناً آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے, اس کا دانا ہاتھ آپ کے اوپر ہے. تو وہ دونوں بات کر رہے تھے آپس میں, لا موسیٰ ہی زیادہ بڑا ہے, ساڑیاں دعا نہیں سنتا, ساڑھے گل نہیں کرتا, پانی کی دعائیں سنی, ساڑھی دعا نہیں سنتا. لیکن خدا کہتا ہے موسیٰ جیسا دنیا میں کوئی ایماندار, کوئی حلیم, کوئی فروتن ہی نہیں ہے. موسیٰ صرف ڈائریکٹ میرے ساتھ بات کرتا ہے اور میں اسے اپنا دیدار دیتا ہوں. یہ میرے بندے کے خلاف بات کرتے ہیں, یہ میرے بندے کے خلاف بات, حالانکہ میں نے ان کو اجازت دی ہے کہ یہ اس کے ساتھ رہیں. خدا نے موسیٰ کو بولا چلو تینوں جا کے خیمہ اجتماع کے پاس کھڑے ہو جاؤ. موسیٰ بھی گھبرایا, ہارون بھی گھبرایا, ابر ٹھہر گیا اس کی پاک خیمہ اجتماع کے اوپر. مریم, خدا نے بولا کیا تم کو ذرا بھی خیال نہیں آیا, تم نے میرے بندے کے خلاف بدگوئی شروع کر دی. کلام میں لکھا ہے اب جوئی نہ کرو, تمہاری بھی اب جوئی کی جائے گی. اور کلام میں لکھا ہوا ہے کہ مریم سر سے لے کے پاؤں تک کوڑ سے بھر گئی. خدا کا غضب اس پر پڑا اور وہ کوڑ سے لبریز ہو گئی. ہارون چون اٹھا, موسیٰ خدا سے فریاد کر, دعا کر, میری اس طرح نہیں مر جائے گی, ایسے گل کے نہیں مر جائے گی, تو موسیٰ جلد خدا سے دعا کر. خدا نے تو اپنا کام کر دیا تھا, خدا نے اس سے سزا دینی تھی. موسیٰ خدا کے آگے ٹھہر گیا, گھٹنے ٹیک کے خدا سے دعا کی. خدا نے موسیٰ سے کہا دیکھ موسیٰ, اگر اس کا باپ اس کے منہ پر تھوکتا تو یہ 7 دن شرم سے بیٹھی رہتی, اور اب یہ 7 دن یہ باہر بیٹھی رہے گی, 7 دن کے بعد یہ شفا پا کے واپس آئے گی. اس کے لیے 7 دن کی سزا ہے. اس لیے میرے بیٹوں, میری بیٹیوں, کلام میں لکھا ہوا ہے ہم نے کسی کے خلاف کوئی بدگوئی, کوئی چیز نہیں کرنی, کوئی کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرے, تاکہ خدا کے ساتھ, میں کہتا ہوں کہ آپ بالکل پیور, صاف ستھرے, جلالی, مقدس خود تھوڑے بیٹے بیٹیاں بن جائے. میں کسی کو ٹانٹ نہیں, کسی کو نہیں, یہ خدا کا کلام آپ کے لیے کہتا ہے. خدا آج خاص آپ کو بچانا چاہتا ہے, خدا آپ کو اور آگے لے کے جانا چاہتا ہے, خدا آج آپ کو 2 قدم اور آگے لے کے جانا, تاکہ یہ ساری چھوٹی چھوٹی باتیں یا چھوٹی چھوٹی بیماریاں آپ کے بیچ میں یسوع مسیح میں بھاگ جائیں گی. جب آپ کلام پر عمل کریں گے, آپ کلام کو سنیں گے, کلام کو دل میں بسا لیں گے. اس لیے تو داؤد کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں بسا لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اور ہمارے ساتھی اور ہمارے بچے اور ہمارے سارے بہن بھائی کوئی کسی کے خلاف نہیں گناہ ایسی بات کرے, کیونکہ خدا ان چیزوں سے خوش نہیں ہوتا.
खुदा इन चीजों को पसंद नहीं करता, वो चाहता है कि इन चीजों से पाक हो जाए। ईसाया 58 बाब उसकी 4 में लिखा हुआ है, ईसाया मेरी किताब उसका 58, तब तू पुकारेगा, खुदा तुझे जवाब देगा, तू चलाएगा और वो फरमाएगा मैं यहां हूं। अगर तू बुरे को और उंगलियों से इशारे को करने को और हिज्जा गोई को अपने दरमियान से दूर करे तो तेरा मुंह तारीकी में चमकेगा और तेरी हरियावल तारगी से दोपहर की मानक हो जाएगी। ये कलाम है, उंगली उठाना, इशारों से बात करना, ये खुदा के कलाम में ममनू रख किया गया। आपको बहुत सारे नौजवान बेटे बेटियां इशारों के जरिए ऐसी बातें, ये सारी नापाकी की बातें हैं। खुदा सच्चाई से आपको भरना चाहता है, खुदा अपने जलाल की कोस से आपको भरना चाहता है, खुदा आपको आपके अंदर खुशहाली की नदियां जारी शुरू करना चाहता है, खुदा आपके अंदर से नूर की नदियां जारी करना चाहता है। वो चाहता है कि इन सारी चीजों से आप पाक और साफ हो जाए। हिंसा गोई को अपने दरमियान से दूर कर दो, और कलाम में लिखा है तो तू नूर की मांग चमकेगा, रोशनी की तरफ से लाए गए लोग जानेंगे तू खुदा का बेटा बेटी है, और तेरा नूर तारीकी में चमकेगा और तेरी तारीकी दोपहर की मांग। ऐसी शुरुआत आप जहां भी करेंगे लोग जानेंगे कि आप खुदा के बेटे बेटियां हैं, हम खुदा के बेटे बेटियां हैं, आप खुदा के बेटे बेटियां हैं। हालेलुया। एक कोड़ी का और जिक्र किया गया है, नमान कोड़ी का, दूसरा तवारीख उसका 5 बाब उसकी 3-4 आयत में लिखा हुआ है कि नमान कोड़ी जब मिस्र में उधर से सूरिया से इस्राइल में आया, अलीशा के पास, अलीशा ने उसे कहा जा जाके यरदन में जाके 7 गोते लगा तो तू पाक और साफ हो जाएगा। वो बड़ा नाराज हो गया, मैं एक जनरल, मुझे ऐसी तमीज से बदतमीजी से बात की है, ये कैसा है? मैं तेरे के पास बड़े ईमान के साथ आया था कि ये बाहर निकल के मेरे ऊपर आके हाथ रख के दुआ करेगा और कोड़ी शफा पा जाएगा। बड़ा गजबनाक हुआ, गुस्से से चला गया। जब गया तो उसके खादिम ने कहा, ऐ मालिक, अगर वो नबी तुझे कोई बड़ी बात करने को कहता तो क्या तू ना करता? उसने 7 बार तुझे गोते कहना कर देखते से, उसने 7 बार गोते लगाए और वो बिल्कुल पाक और साफ हो गया, पाक और साफ हो गया। और जब वो वापस आया उसने बहुत सारा सामान अपने साथ लेकर आया था, पता नहीं कितने जोड़े चांदी सोना पूरे खच्चरों पर लोड करके लेके अलीशा को देने के लिए आया। अलीशा ने कहा, जिस खुदा के आगे मैं खड़ा हूं, मैं तेरे से एक चीज भी नहीं ढूंढ रहा, उस खुदा की कसम तू वापस चला जा, मुझे नहीं कोई चीज चाहिए। लेकिन उसका नौकर के अंदर लालच आ गया कि है ये देखो नहीं चांदी है, वापस भेज अलीशा, पागल दिए गए तो रोटी तो लालच बैठे आ, ये कहते तू वापस चला जा। अलीशा ने उसे वापस भेज दिया। हजाजी ने बोला अभी इसने भेज दिया, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। और अलीशा को चमका लेके निकल गया, उसके पीछे गया कि मेरे मालिक के पास कुछ रिश्तेदारे आ गया, उनको कुछ चांदी चाहिए, कुछ हमें दूसरा सामान चाहिए, तो तू कुछ हमारे लिए कर दे। वो तो खुशी खुशी से उतरा, उसने दिया। लेकिन जिस तरह मेरे खुदावंद यीशु की सर से लेकर पांव तक हम सबको जानता है, हमारी एक एक रमज से वो वाकिफ है, हमारी एक एक चाल से वो वाकिफ है, इसी तरह खुदा ने उसे भी रूह की ऐसी डिजाइनिंग स्पिरिट दी हुई थी कि अलीशा जब वो उतरा, रास्ते से उतरा, उसने उसे चांदी ली और कपड़े लिए, तो अलीशा ने उसे देख लिया। जब अलीशा के पास गया तो उसने पूछा, हजाजी तू कहां से आ रहा है? हजाजी ने कहा, मैं किधर नहीं गया, मैं तो इधर ही हूं। कहता है, मैं उसे तो जानता था जब तू रथ के पीछे उसके भाग के गया और जब तूने उसे पैसे लिए, ये जो तूने लिए ये सारा गुनाह, इसकी सजा ये कोड तुझे तेरे घराने में तेरी नस्ल में हमेशा के लिए होगा। खुदा के खादिम को गौर से सुने ये बात, किसी खादिम को किसी वक्त भी कभी ना कोई ऐसी बात कहे कि उसके मुंह से रूह के वसीला से कोई ऐसी बात निकल जाए जो आपके लिए नुकसानदेह हो, कभी भी प्लीज। क्योंकि खुदा नहीं चाहता, खादिम भी नहीं चाहता, मेरा यीशु नहीं चाहता
ہم چاہتے ہیں کہ ہر کوئی زندگی پائے کثرت کی زندگی پائے, ہر کوئی شفا پائے کثرت کی شفا پائے, ہر کوئی شادمانی پائے کثرت کی. میرا خدا چاہتا ہے یہ کلیسیا امیر تر امیر امیر تر امیر, کسی کے گھر میں کوئی غریبی, کوئی بیچاری, کوئی معمولی, کوئی ایسی بات تک نہ ہے. وہ سب کو برتوں سے مالا مال کرنا چاہتا ہے, وہ سب کو وہ اپنی جنابی سواری زمینی ساری برتوں سے بننا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے لے لیں, لیکن ہمارے بیچ میں جو چھوٹی چھوٹی خامیاں اس کو ہمیشہ کے لیے دور کریں. اور وہ اس کی زندگی میں کوڑ لگ گیا ہمیشہ کے لیے. لیکن میرا خدا سب کوڑیوں کے اس کوڑی کو جیسے پاک کیا, جب یسوع آ گیا ساری پرانی انسانیت جاتی رہی, نئی انسانیت آ گئی. ہاللیلویا, سب کچھ چلا گیا. یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ کوڑ کس طرح آیا. دو جگہ پر آپ کو میں نے بتایا, ایک ہرزہ گوئی, ایک لالچ, ایک مغروری خدا کو پسند نہیں ہے, ایک گمنڈ خدا کو پسند نہیں ہے. خدا آپ کی زندگی میں حلیمی, فروتنی اور فضل دیکھے. کن کن نے خدا نے یسوع کو پہچانا؟ خوش نصیب و مقدس دین ہے جنہوں نے خدا میں یسوع مسیح کو جانا اور پہچانا. متی 16 میں لکھا ہے, شمعون پطرس جب خدا میں یسوع مسیح بڑے بڑے معجزے کر رہے تھے, انہوں نے شاگردوں کو پوچھا بھائی تم لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ تو پوری دنیا میں مشہور ہو گیا تھا. مردے زندہ ہو گئے, کوڑی پاک صاف ہو گئے, لنگڑے چل پے, اندھوں کو آنکھیں مل گئی, جنم کے بندوں کو آنکھیں مل گئی, پانیوں پر چل رہا ہے, آندھی اور طوفان کو روک دیا. سارا معجزہ لوگ دیکھ رہے تھے. لوگ مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی بولتا ہے ایلیا, کوئی بولتا ہے الیشا. شاگردوں نے سب نے اسے پہچانا اور جانا. اور اس سے پہلے خدا یسوع نے کہا اس سے پہلے کہ ابراہیم تھا میں اس سے پہلے تھا. ابراہیم نے, نوح نے, انبیاء نے, سب نے اس کو جانا ہوا تھا. سب پہچانتے تھے کہ یسوع ناصری زندہ خدا کا بیٹا جو ان کے ساتھ ہے. اور کس طرح خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ مریم مگدلینی جس میں سے 7 بدرویں نکالی تھی, مریم مگدلینی نے اس کو بڑی قریب سے شاگردوں کے ساتھ جانا. مریم مگدلینی دنیا کی پرواہ نہیں کرتی تھی. صلیب سے لے کے قبرستان میں جا کر بھی ارلی مارننگ تڑکے میں تینوں ڈھونڈا یارا میرے خدایا. اسے جا کے جب تک میں یسوع کے ساتھ لے کر نہیں جاؤں گی میں یہاں سے نہیں جاؤں گی. اسے کہا مریم ربونی. کس طرح اس نے خدا کو, ایسے خدا آپ کو چاہتا ہے. میری روح زندہ خدا کی تریاسی ہے, ہماری روح زندہ خدا کی تریاسی ہو جائے, ہماری روح زندہ خدا کو ڈھونڈ لے, زندہ خدا کو اپنے بیچ میں پالے, زندہ خدا لے. اب دنیاوی سوچے ایک طرح کے جب آپ خدا کے ساتھ بیٹھے خدا کے ہمیشہ کے لیے ہو جائے چلتے پھرتے. ڈاکٹر کہتا ہے میری جان کو آپ تیری تو ہے, تیرا دوا ہاتھ مجھے سنبھالے میرے خدا, میرا دھیان تجھے پسند ہے, میرا دل تجھے شادمان رہے. کیسے میرا خدا آپ کو چاہتا ہے, ایسے اپنی پاک کلیسیا کو چاہتا ہے. اس طرح آپ خدا میں آگے بڑھتی چل جائے, اس طرح آپ خدا کے ساتھ آگے بڑھتی چل جائے. بدلویں اسے چالتی تھی, پہچانتی تھی, دیو کی روحیں اسے جانتی تھی. اب زندہ خدا کے بیٹے تجھے ہم سے کیا کام, کیا تو ہمیں غضب میں پہلے ڈالنے آیا ہے؟ مان جاتی تھی. جب یسوع بیچ میں ہے, جب یسوع کا بس آپ کے بیچ میں ہے, جب یسوع کا کلام آپ کے اندر ہے, جب یسوع کا ایمان آپ کے بیچ میں ہے, جب یسوع کی زندگی آپ کے بیچ میں ہے, کہ وہ بولتا ہے میں چاہتا ہوں تم زندگی پا کسب کی, میں اس لیے آتا تم ہمیشہ کی زندگی پاؤ, تم ہمیشہ کی زندگی میں وارث ہو. ہاللیلویا. ایک دوسرے کہے آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں, آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں. ہاللیلویا. آپ زندگی ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں. ہاللیلویا. اسی طرح متی 8:8 میں لکھا ہوا ہے وہ صوبے دار اتنا بڑا ایمان جس کی یسوع نے بھی گواہی دی, اس سے بڑا ایمان میں نے کسی کا نہیں دیکھا, اسرائیل میں بھی نہیں دیکھا. اور اسے کہا صرف زبان سے تو کہہ دے تو میرا نوکر کامل شفا پا لے گا. اور خداوند نے کہا دیکھو اس صوبے دار کو دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے. میں نے ایسا ایمان کبھی اسرائیل میں بھی نہیں پایا.
क्योंकि इसने कहा मेरे पास बेशुमार सिपाही हैं, एक को बोलते तो जाता है, दूसरे को बोलते तो आता है, एक को बोलते ये काम करता है। इसी तरह वो जानता है कि खुदा यीशु कुल कायनात का खालिक और मालिक है, उसकी हस्ती अजीम है, वो बादशाह का बादशाह, वो बादशाह जिसको पूरी दुनिया से मजूसी सीधा करने को आए थे, जिसने चराहों में आके सीधा, बचपन से आके सीधा किया था, वो ऐसा बादशाह, ऐसी हस्ती जिसको ना वो मेरी छत के लायक भी नहीं कि मैं सिर्फ तुम जुबान से कह दे। जिसने कहा जा तेरे इसी ईमान से तेरे नौकर ने कामिल शुआब है, उसी वक्त उसका नौकर चगाई पा गया, उसी ने उसको पहचाना। आज हमारी बड़ी जरूरतें आती हैं, हम बड़ी मुश्किलों में हैं। आज खुदा यीशु नासी नाम है, आपकी सारी बेरोजगारी को हमेशा के लिए दूर कर रहा है, सारी बेरोजगारी को दूर कर रहा है। आपके सारा कारोबार डाउन है, खुदा यीशु अपना दाना हाथ बढ़ा के आप जब बीमार रखेंगे आपका कारोबार डबल हो जाएगा। हालेलुया। आप बीमारी में आज उसका दाना हाथ देके आपको खुदा कामिल शिफा दे रहा है, कामिल शिफा दे, कामिल बरकत दे रहा है, कामिल। आप कामिल यकीन करें कि आज खुदा यहाँ पर उतरा रहा है, उसका मस्सा वाला हाथ, उसका रहने वाला हाथ, उसका फजल वाला हाथ आप सबके इस लाइन में 3 बंदों को खुदा छू रहा है, उन्हें कामिल ईमान की चिगाई दे रहा है, उनको मजबूत कर रहा है, उसके ऊपर उसका रहने वाला हाथ बढ़ गया, उनकी कुछ छोटी छोटी बीमारियां और यीशु नासी उनको कामिल शिफा दे रहा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कनानी औरत के बारे में भी यही लिखा हुआ है, उसकी और उसकी बीमारी मत्ती 15 बाब उसकी 28 आयत में लिखा हुआ है। कनानी औरत को भी उसकी बेटी बुजुर्ग से जकड़ी हुई थी, उसका कामिल ईमान था। जब मैं यीशु के कदमों में आके सीधा करूंगी उस कोड़ी की तरह, जब यीशु के आके छूलूंगी तो यकीनन कामिल छो। उसकी अपनी जिंदगी भी बिल्कुल बेकारी में थी, उसकी जिंदगी में कोई मजा नहीं था, उसकी जिंदगी बिल्कुल बुझी हुई थी। उसने बेशक यीशु ने कहा बच्चों की रोटी लेके कुत्तों को डाल देना रवा। उसने कहा हाँ मालिक, कुत्ते भी मालिक की टेबल से जो टुकड़े गिरते हैं उससे अपना पेट पाल दिया। उसने यीशु का पीछा नहीं छोड़ा। आपने यीशु का पीछा नहीं छोड़ना, पकड़ लेना, यीशु तुझे जाने ना दूं, आंखों को बंद कर लूं, यीशु तुझे जाने ना, यीशु तुझे जाने नहीं दूंगी, कुछ नहीं हो। और उसने यीशु के चरणों को पकड़ लिया और यीशु ने जी कहा जा तेरे कलाम से, तेरे ईमान के वसीला से तेरी बेटी चंगाई पा गई। उसी वक्त उसकी बेटी चंगाई पा गई। हालेलुया। वो यीशु आपको आज चाहता है कि आप उसे जान लें, आप उसे पहचान लें, आप उसको पहन लें। हालेलुया। जब आप उसका नाम पुकारेंगे, जब उसके नाम को आप चाहेंगे तो वो आपके साथ होगा। कलाम में लिखा दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, बढ़ता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना, बढ़ता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना, जिसका बने है माली वो कलियां लगी खिलने, जहां 2 या 3 जमा हो मैं हूं हाज़िर उनमें। वो आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, वो आपके दरवाजे पर ठक 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 कर रहा है, आ बेटे, आ बेटी, आ मेरे बेटे, आ मेरे पास आ जा, आ अपना दिल, अपनी रूह, अपनी जान, अपना तन मन धन सब कुछ मेरे आगे रख दे, मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। मैं अपनी रूह से, अपनी ताजगी से, अपनी कुव्वत से, अपनी मेमोरी से, अपनी जलाल की कुव्वत से तुझे हमेशा के लिए भर दूंगा। तू मेरे पास आ। हालेलुया। अब कितने का ईमान है कि मैंने यीशु को जाना, कितने दिल से इकरार करते हैं कि मैंने यीशु को जाना, कितने ये कहते हैं कि यीशु मेरा है, कितने लोग कहते हैं कि यीशु मेरा शाफी है, यीशु मेरा जलाली है, यीशु मेरा कदूस है, वो मेरी पाक, वो मेरी कुव्वत है, वो मेरी तमन्ना है, वो मेरी जिंदगी है, वो मेरी बंदगी है, वो मेरा सब कुछ है। एक दूसरे के हैं तेरा यीशु, मेरा यीशु, तेरा यीशु, मेरा यीशु, यीशु 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 यीशु, सब बोले यीशु 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 यीशु, मेरा यीशु, तेरा यीशु, मेरा यीशु, तेरा यीशु, हम सबका यीशु, हम सबका यीशु, हम सबका यीशु, यीशु 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 यीशु, मेरा यीशु, तेरा यीशु, सबका यीशु, सबका साथी, सबका मिलती, सबका सहारा, सबका आसरा, सबका बचाने वाला, यीशु 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 यीशु। हालेलुया,
جب یہ سب نے آپ نے بولا، ایک دوسرے کو بولتے جائیں تیرا یسوع، تیرا یسوع، تیرا یسوع، بولے بولے پلیز بولے بولے تیرا یسوع، تیرا یسوع، تیرا یسوع، تیرا یسوع، تیرا یسوع، تیرا یسوع، میرا یسوع، میرا یسوع، میرا یسوع، ہم سب کا یسوع۔ وہ آپ کو بھرتا، وہ آپ کے ساتھ ہے، آپ نے اسے جان لیا، آپ نے اسے پہچان لیا، وہ آپ کو اچھی طرح جانتا ہے، وہ آپ کے دل کی ساری باتوں کو جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، وہ آپ کو قادر خدا ہے۔ اب سب نے اس کو جان لیا، اب سب نے اسے پہچان لیا۔